بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شب برات کی جو بدعات ہیں ان کے بارے میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ قبروں کو لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل امت کو بار بار نصیحت کی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، میرے بعد دین میں نئی نئی بدعت سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ جانتے تھے کہ جب لوگ بدعات یعنی دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافہ کر کے گمراہیاں پھیلانا شروع کر دیں تو یہ اس حد تک دین اور عقیدے کا حصہ بن جائیں گے کہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر شرک کروا کر جہنم تک پہنچا دیں گے۔ اور بظاہر یہ لوگ اپنی طرف سے محبت کے اندر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی نسلیں اس کو دین کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کے اندر نفلی عبادات ایڈ کر کر کے ہمارے سب جو کانٹیننٹ ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو مولوی حضرات ہیں، انہوں نے نمازوں کو اتنا لمبا کر دیا ہے کہ عام آدمی ان کی تعداد کو سن کر ہی گھبرا کر مسجد کے اندر جانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ آج بھی 90% لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ قیامت کے دن سوال صرف فرض نمازوں کا ہوگا، جو کہ کل 17 رکعت بنتی ہیں، باقی سب نفل ہیں، یعنی پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی نمازوں کے متعلق 17 رکعتوں کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو ایک عبادت ہے، اور اگر زیادہ نفل پڑھ لی تو اس کے اندر کون سا گناہ ہے؟ یہ بھی تو ثواب ہی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ سے پہلے جو کہ نماز ہوتی ہے اور کوئی اذان نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نمازیں صرف دن کے اندر 5 فرض ہیں، ہم 10 نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز پڑھنا بھی تو ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے روزے صرف فرض ہیں، ہم باقی پورا سال بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لمٹس، جو حدود اللہ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، جب اس سے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا رزلٹ ہمیشہ گمراہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا، اللہ نے مسلمانوں کو صرف سال کے اندر 2 عیدیں عطا کی ہیں، لیکن ہم نے تیسری، چوتھی، 5ویں عید جو ہے خود بخود نکال دی ہے، اور اس کے نام پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بازاروں کے اندر کیا تماشا لگایا جاتا ہے۔ بالکل ایک میلے جیسا سما ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، تماشے لگائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، اور عورتیں اور مرد ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم نے خود سے 6 کلمے تک بھی بنا لیے ہیں، جن کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کل شب برات کے اندر جو نیا تماشا ہوا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ کی پناہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر لیلۃ القدر نام کی ایک رات کا ذکر ملتا ہے، جو کہ انتہائی بابرکت ہے، اور اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، یعنی 21، 23، 25، 27 یا پھر 29 میں سے ایک رات ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو ہزاروں راتوں سے افضل کہا گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے ذریعے انسانوں کی زمین پر تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر انسان کی لکھتی جاتی ہے، اور اس لیے اس رات کے اندر عبادت کرنا حد سے زیادہ ثواب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر کو پا سکیں۔ اب اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں کو گمراہی کرنے کے لیے ایک نئی بدعت شب برات کی صورت مسلمانوں کے اندر داخل کر دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ گمراہ کن عقیدے پیش کیے گئے جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی عقل سے۔ اب اس سیلف کلیم رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعبان کے 15 تاریخ کو نجات کی راہ ہوتی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ جو مر چکے ہیں لوگ، ان کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں، جن کو کھانا اور خاص طور پر حلوے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کھا سکیں۔ اس کے علاوہ اس رات انسانوں کی اگلے سال کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے، حالانکہ یہ تمام خصوصیات سوائے گھروں کے روح واپسی کے شب قدر کے بارے میں بیان ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رات کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ القدر اور حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں شب قدر خود ساختہ رات کو کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک
اس رات کو آدھا اتارا گیا تھا، اور آدھا اتارا گیا تھا شب قدر کو۔ صرف ایک ضعیف حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اسی کو بیس بنا کر شب قدر کے اندر بدل کر شب برات کے اندر بدل کر شب قدر کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دونوں راتیں ایک دوسرے کے مقابل میں نہ آتی، جن میں سے کوئی ایک ہی سچ ہو سکتی ہے، اور صرف جو لیلۃ القدر ہی ہے، جبکہ شب برات انڈیا اور پاکستان کی ایجاد ہے، کیونکہ عرب ملکوں کے اندر جہاں سے دین باقی دنیا کے اندر پھیلا وہاں پر اس کی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جہاں تک روحوں کی واپسی کا تعلق ہے تو یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد روحیں عالم برزخ کے اندر چلی جاتی ہیں، جہاں سے ان کی واپسی بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ برزخ ایک الگ دنیا ہے جو کہ ہماری مادی دنیا سے ایک پردے سے الگ کر دی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والی روحیں یہاں پر سٹے کرتی ہیں، اور پھر قیامت کے بعد میدان حشر کے اندر ان کا حساب ہوگا۔ اب روحوں کی واپسی کا یہ کانسیپٹ ان لوگوں نے دراصل ہندوؤں سے حاصل کیا ہے، جہاں پر اس طرح کی بہت ساری خرافات موجود ہیں۔ اب شب برات جیسی بدعت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ خود ذرا دیکھ لیں کہ ان گمراہوں نے قبروں کو بھی لائٹوں سے سجانا شروع کر دیا ہے، قبروں پر میلہ لگانا شروع کر دیا، اور آنے والے ٹائم کے اندر بس آپ دیکھتے جائیں کہ یہ لوگ ایسی خرافات اور تماشے قبرستانوں کے اندر لگائیں گے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ آج 3-4 دن پہلے آپ دیکھیں کہ شب برات کے نام پر آتش بازی ہو رہی ہے، محفل نعت اور مخصوص قسم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں پر بس کھانے پینے کے سٹال کی کمی ہے، بس منظر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ اب ان سب چیزوں کا نہ دین میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی حکم ہے۔ اگر آپ اس رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن اس کو دین کا حکم نہ بنائیں۔ مسئلہ تب ہوگا جب آپ رات بھر عبادت کے بعد اگلے دن دیکھیں گے تو مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ قبرستان جہاں پر انسانوں کو موت کے ریمائنڈر کے طور پر اور نصیحت اور عبرت کے لیے جانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، آج اسے ایک ڈی جے کانسیپٹ کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب تو بس یہ شروعات ہے، سو اب ذرا اور آپ سوچ کے بتائیں کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے، جنہوں نے اپنے حلووں، اپنی اجرت اور اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو اپنی نئی اور سنگین قسم کی گمراہی کے اندر دھکیل دیا ہے، یا وہ جاہر اور لا علم عوام ہیں جن کو بس ایک موقع چاہیے تھا اس طرح کے تماشے کا، وہ تو ان کو مل گیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ایک بار زندگی کے اندر نہ تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی، نہ ہی اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ گمراہی اس قدر پھیلے گی اور دین کا حصہ بن جائے گی کہ اس کو نہ ماننے والے شخص کو گمراہ اور کافر کہا جائے گا۔ اور یہی مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو دستبستہ معافی کا طلبگار ہوں، اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔